دور جاہلیت کو دیکھیں کہ دور جاہلیت میں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی ظلمت، آپ کی تشریف آوری سے پہلے کا اندھیرا کیا تھا، اس ظلمت کے مقابلہ میں آپ کیا روشنی لے کے آئے، اس کفر کے مقابلہ میں آپ کیا ایمان کی روشنی لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حالت یہ تھی، وہ خانہ کعبہ، جس خانہ کعبہ کو خلیل اللہ نے رب العالمین کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے بنایا تھا، وہ خانہ کعبہ جو رب کی الوہیت کی صدائیں بلند کرنے کے لیے تھا، وہ خانہ کعبہ جو حقیقی معبود کی عبادت کے لیے تھا، وہ خانہ کعبہ جو رب العالمین کی خالص پکار کے لیے تھا۔ جہالت کا عالم یہ ہے، دور جاہلیت یہ ہے، اسی خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے ہیں، اسی خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پرستش پوجا کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے جہالت، اس سے بڑھ کے ظلمت کیا تھی؟ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت مشکل کشا بنے ہوئے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اپنے حقیقی معبود شمار کیے جاتے تھے۔ جہالت کا عالم یہ تھا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی، ہم اپنے ہاتھوں سے معبود تراشتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے، ان کی پرستش شروع کر دیتے۔ عمر بن جموح کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ پہلے عمر بن جموح کے بیٹے ایمان لائے اور اپنے والد ماجد کو سمجھانے کے لیے اور بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے اپنے والد ماجد کو نور ایمان سمجھانے کے لیے بڑے حکیمانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ عمر بن جموح کا جو بت تھا، کبھی رات کے وقت اس بت کو اٹھاتے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال آتے۔ عمر بن جموح صبح اٹھتے، تلاش کرتے کہ میرا خدا کہاں گیا ہے، میرا معبود کہاں گیا ہے۔ پھر اس معبود کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھا کے لاتے، اپنے ہاتھوں سے صاف ستھرا کرتے، دھوتے، پھر اس کی پرستش شروع کر دیتے۔ بیٹے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے، بیٹے پھر کبھی سمجھانے کے لیے حکیمانہ انداز اختیار کرتے، اپنے ابا کے خدا کو، بناوٹی خدا کو اٹھاتے، کبھی جا کے کنویں میں اندھا منہ کر دیتے، کنویں میں جا کے لٹکا دیتے۔ یعنی انسانیت کے جہالت اور بت پرستی، خدا دوری کا عالم یہ تھا۔ تو یہ نور ہدایت آیا، اس نور ہدایت نے آ کے توحید کی روشنی عطا فرمائی، توحید کا نور انسانیت کو دیا، اور اتنا نور دیا، ایسا نور دیا، ایسا نور دیا۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، بے اختیار عرض کرتے ہیں، غیر شعوری طور پہ عرض کرتے ہیں، کیا؟ ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت۔ آقا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ ما شاء اللہ وما شئت، آقا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جب اس صحابی نے یہ الفاظ کہے، ما شاء اللہ وما شئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ
ناگواری کے آثار آئے، آپ نے تنبیہ اور غصے کے عالم میں فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں وہ ہوگا۔ اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہی ہوگا جو صرف اور صرف اللہ چاہے گا، جو صرف اللہ چاہے گا۔ اللہ کی مشیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے اندھیرے کے مقابلہ میں توحید کی روشنی لے کے آئے، اس اندھیرے کے مقابلہ میں توحید کا نور لے کے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا وہی ہے جو جہالت کے شرک سے بغاوت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور توحید کو اپنا لیتا ہے، وہی آپ کا حقیقی امتی ہے۔